بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو ابتدا ہے ہمارے چینل کے ایک بڑے ہی مفید اور معلوماتی سلسلہ کی، اور وہ ہے جنات کی دنیا۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ابتدائے جنات کے حوالے سے بات کریں گے، اور آگے آنے والی بہت ساری اقسام اسی کے حوالے سے ہوں گی، جس میں ہم جنات کی ابتدا سے لے کر ان کی تمام تر معمولات اور ان کی زندگی، ان کا رہن سہن، ان کے قبائل، شادی بیاہ اور دوسری جتنی بھی ان کی زندگی کے مراحل ہیں، سب کے اوپر ہم بات کریں گے، اور کوشش یہی ہوگی کہ سب سے بہترین اور مفید ترین اور مستند معلومات آپ کو ہم دے سکیں۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے ہم بات کریں اگر ابتدائی جنات کی، کہ جنات کی ابتدا کب ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں، خلق الجن قبل آدم بألفی عام، کہ جنات کو حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جنات زمین پر اور فرشتے آسمان پر رہا کرتے تھے، اور یہی آسمان اور زمین کی آبادی تھی۔ ہر آسمان کے الگ فرشتے تھے، اور ہر آسمان والوں کی نماز، تسبیح اور دعا مقرر تھی۔ ہر اوپر کے آسمان والے اپنے نیچے کے آسمان والوں سے زیادہ دعا کرنے والے تھے، زیادہ نماز اور تسبیح والے تھے۔ پس آسمان کے جو آباد کنندگان تھے وہ فرشتے تھے، اور زمین کے جو آباد کنندگان تھے وہ جنات تھے۔ تو آسمان میں فرشتے اور زمین کے اوپر جنات رہا کرتے تھے۔ میزان الاعتدال کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح تقریب التہذیب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب اللہ تعالی نے ابو الجنات سموم کو آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم کوئی تمنا کرو، تو اس نے کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ ہم خود تو دیکھیں، ہمیں کوئی نہ دیکھے، اور ہم زمین میں چھپ سکیں، اور ہمارا بوڑھا بھی جوان ہو کر فوت ہوا کرے۔ تو اس کی یہ خواہش پوری کی گئی، اس لیے وہ خود تو دیکھتے ہیں لیکن دوسروں کو وہ نظر نہیں آتے۔ جب مرتے ہیں تو زمین میں غائب ہو جاتے ہیں، اور ان کا بوڑھا بھی فوت نہیں ہوتا مگر جوان ہو کر، یعنی جیسے بچہ آخری عمر تک پہنچ جاتا ہے اسی طرح ان کا بوڑھا جوان ہو کر ہی مرتا ہے۔ تفسیر جوہر کے اندر اور تفسیر عثمان بن ابی شیبہ کے اندر یہ موجود ہے، اور تفسیر عثمان بن ابی شیبہ کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا اور زمین کو آباد کرنے کا حکم فرمایا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہے، حتیٰ کہ عرصہ دراز گزر گیا تو انہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی شروع کر دی اور زمین میں خون ریزی کرنے لگے۔ ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا، اس کو جنات نے مار ڈالا، تو اللہ رب العزت نے ان پر دوسرے آسمان کے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ اس لشکر کو جن کہا جاتا تھا، ان میں ابلیس بھی تھا جو 4000 کا سردار تھا۔ یہ آسمان سے اترے اور زمین سے سب اولاد جن کو تباہ کیا اور وہاں سے جلا وطن کیا، سمندر کے جزیروں کی طرف ان کو مار بھگایا، اور ابلیس اپنے لشکر سمیت اس زمین پر رہنے لگا۔ ان پر عمل آسان ہو گیا اور زمین میں رہائش کو انہوں نے پسند کیا۔ اسی طرح محمد بن اسحاق، حضرت حبیب بن ابی ثابت وغیرہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ابلیس یعنی شیطان نے اپنے لشکر سمیت زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے 40 سال پہلے آ کر انہوں نے اقامت کو اختیار کیا تھا۔ یہ تاریخ محمد بن اسحاق کے اندر یہ روایت ہے۔ حضرت مقاتل اور حضرت ضحاک سے روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ، ایک جانشین بنانے
والا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ زمین میں اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو اس میں فساد پیدا کرے گا اور خون بہائے گا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یہ فرشتے غیب نہیں جانتے تھے، بلکہ انہوں نے اولاد آدم کے اعمال کو جنات کے اعمال پر قیاس کر لیا تھا، اسی لیے انہوں نے کہا کیا آپ زمین میں اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو فساد کریں گے جیسا کہ جنات نے فساد کیا، اور خون بہائیں گے جیسا کہ جنات نے خون بہایا؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے ایک نبی کو قتل کیا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ یہ تفسیر مقاتل بن سلیمان کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے جنات کی طرف ایک رسول مبعوث فرمایا جس نے ان کو اللہ رب العزت کی اطاعت کا حکم فرمایا، اور یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے۔ جب انہوں نے اللہ رب العزت کی اطاعت چھوڑ دی، قتل کرنا شروع کر دیا، تو اس وقت فرشتوں نے کہا تھا اتجعل، کیا آپ زمین میں اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اللہ رب العزت کے ارشاد انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے جنات رہا کرتے تھے، انہوں نے زمین میں فساد برپا کیا، خون ریزی کی، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا جنہوں نے ان کو مارا اور سمندروں کے جزیروں میں لے جا کر چھوڑ دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے جب ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی میں زمین میں ایک نائب ضرور بناؤں گا، تو فرشتے کہنے لگے کہ کیا آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگوں کو جو فساد کریں گے اور اس میں خون ریزیاں کریں گے جیسا کہ جنات نے کیا تھا؟ تو اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، علم میرے پاس ہے آگے کیا ہوگا، یا جس کو میں پیدا کرنا چاہ رہا ہوں یا جس کو میں پیدا کر رہا ہوں وہ مخلوق کیا ہوگی، کیسی ہوگی، کیا اعمال ان کے ہوں گے، کیا وہ بھی جنات کی طرح خون ریزی میں ہی مبتلا رہیں گے یا پھر وہ بھی میری اطاعت اور فرما برداری میں وہ اپنی زندگی کو بسر کریں گے؟ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بدھ کے دن پیدا کیا اور جنات کو جمعرات کے دن پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا، پھر جنات کی ایک قوم نے کفر اختیار کیا تو اللہ رب العزت نے فرشتے ان کی طرف زمین پر بھیجے، ان سے جنگ کی اور زمین میں خون ریزی ہوتی تھی اور فساد برپا ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ زمین میں اس کو پیدا فرمائیں گے کہ جو اس کے اندر فساد کرے گا۔ حضرت وہب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جنت کو دوزخ سے پہلے، اپنی رحمت کو غضب سے پہلے، آسمان کو زمین سے پہلے، اور سورج اور چاند کو ستاروں سے پہلے، دن کو رات سے پہلے، سمندر کو خشکی سے پہلے، زمین کو پہاڑوں سے پہلے، فرشتوں کو جنات سے پہلے، جنات کو انسانوں سے پہلے، اور نر کو مادہ سے پہلے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ تو ناظرین اکرام، یہ جنات کی ابتدا ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے کہ اللہ رب العزت نے جنات کو کب پیدا فرمایا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے، آپ کی تخلیق سے پہلے 2000 سال تقریباً حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العزت نے جنات کو پیدا فرمایا تھا۔ آگے آنے والی جو ہماری اقساط ہوں گی وہی بہت زیادہ معلوماتی ہوں گی، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیجئے۔